عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70، 71، 72 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ دعا تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، ہم نے اولاد آدم کو مرتبہ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ حملناہم، ہم نے انہیں سوار کرایا، فی البر، خشکی میں، والبحر، پانی میں، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے پاک رزق دیا ان کو سمندر میں، وفضلناہم علی کثیر، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر، ممن خلقنا تفضیلا، جن کو ہم نے پیدا فرمایا، لیکن نمایاں فضیلت انسان کی، نسل آدم کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسان، بنی آدم، نسل آدم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں 18,000 عالم بنائے۔ ہم سیدھی طرف سے آتے ہیں کہ صرف واحد مخلوق یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ، تو نے آدم کو کھانے کا بندوبست کیا، پینے کا بندوبست کیا، ان کے رہنے کے لیے انہیں زمین دی، وہ نہیں کہا کرتے سب چیزیں دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے نام آخرت کر دے، ہمارے نام آخرت کر دے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے فرشتو، ان کو میں نے اپنی روح سے بنایا ہے، ان کو اپنی روح سے بنایا ہے۔ اور پھر آگے تفسیر میں یہ بھی آیا، کہا کہ واحد مخلوق یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کے اندر خواہشات کو بھی رکھا، نفسانیات کو بھی رکھا، اور عقل و شعور کو بھی رکھا۔ فرشتوں کے اندر عقل و شعور ہے، لیکن نہ نفسانی خواہشات ہے اور نہ اور کوئی چیز ہے۔ رب نے فرشتوں کے لیے فرمایا کن ہو جا، فیکن ہو گئے۔ وہ شب و روز ان کی خوراک کیا ہے؟ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجود کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی تسبیحات کی حالت میں، کوئی ذکر کی حالت میں۔ لیکن نسل آدم کو ایسا بنایا کہ اللہ نے اس میں عقل بھی رکھی اور عقل سلیم رکھی، نفس بھی رکھا اور خواہشات بھی رکھی۔ ایک بہت بڑا امتحان، پہلے بھی اعتراض کیا تھا، ہاروت ماروت کا واقعہ گزر چکا ہے۔ ایک بڑا امتحان رکھا، اور ایک مقام یہ آتا ہے کہ اللہ نے نسل آدم کو فرشتوں سے افضل قرار دے دیا۔ دیکھیں، کہا کہ آدم کی تخلیق فرشتوں کے سامنے ہوئی، لیکن پھر سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ بنا دیا، آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور آخر میں نبی آخر الزمان تشریف لائے اسی اولاد میں، ان کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اب مخلوق کا موازنہ کیا جائے، مخلوق میں عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔
عام مخلوق جو ہے عام ہے، لیکن جو مومن ہے جو مقربین ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو بدتر ہیں مشرک بدترین ہیں وہ جانور سے بدتر ہیں، وہ افضل نہیں ہو سکتے، ان کا مقام افضلیت کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی مخلوق مفرد واحد ہے، ایک مخلوق گھاس کھاتی ہے، ایک مخلوق کیڑے کھاتی ہے، ایک مخلوق گوشت کھاتی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس نسل آدم کو ایسا بنایا، کہا کہ یہ اپنے ہاتھ سے کھاتی ہے اور ہر چیز کو لاتی ہے، لا کر اس کا مرکب بنا کے کھاتی ہے۔ یہ اعجاز کسی مخلوق کو نہیں ہے، یہ اعجاز کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اس میں یہ چیز رکھ دی، اور رکھنے کے بعد اللہ نازا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس انداز میں کرتا ہے کہ رات کو بھی اٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آگے فرمایا یوم ندعو، کہ وہ دن جب ہم بلائیں گے کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ۔ اب پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نبی آخر الزماں کی امتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اب جو پیران عظام ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے، امام ہوں گے وہ ان کے امام ہیں۔ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوں گے، شافعی امام شافعی کے ساتھ ہوں گے، حنبلی جو ہے امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوں گے، یہ اماموں کے ساتھ ہوں گے۔ اور کہا کہ پھر جو ان کے پیشوا ہوں گے جن سے ان کی بیعت ہوگی، پھر وہ بیعت کا سلسلہ جا کر حضور کی ذات تک پہنچتا ہے ان کے پہ۔ اچھا، دوسری طرف اگر کوئی بدتر ہوگا، کوئی بے دین ہوگا، بد مذہب ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ آگے فرمایا فمن اوتیا کتابہ، اس کا نامہ اعمال بے یمین ہی اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال جو ان پر ظلم نہ کیا جائے گا ذرہ برابر بھی۔ اچھا، اب جب اس کے سیدھے ہاتھ میں نام کس کو ملے گا؟ جنتی کو۔ میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ جب نامہ اعمال ملے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو رہا ہوگا، جگمگا رہا ہوگا۔ جب چہرہ جگمگا رہا ہوگا تو وہ دیکھیں گے، اس کی یار دوست دیکھیں گے، یہ نہیں کہ نہیں کل کیا دیکھیں گے۔ تو جب ان کے پاس جائے گا تو وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، ہمیں بھی ایسا کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا، کہا کہ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، جو دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وأضل سبیلا، وہ گمراہ رہے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ کہا کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ، اس نے جو بد عقیدگی کی ہے، جو بد مذہب کیا ہے، جو بتوں کی پوجا کی ہے، جو اس نے شرک کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہوگا، اتنا کالا ہوگا کہ اس کے چہرے پر آگ جل رہی ہو گئی۔ جب آگ جل تو دور سے پہچانے گی، ارے یہ اس کا حال ہے، تو وہ رو کے کہیں گے یا اللہ ہمارا یہ حال نہ کرنا، یا اللہ ہمارا یہ حال نہ کرنا جو تم نے اس کا حال کیا ہے۔ سب اس کے حال سے پناہ مانگیں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔